اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ میں یہی چاہوں گا کہ مختصر بات کر کے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کروں کہ وہ قوم کو آگاہ کریں اپنے خیالات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تاریخ کے اہم ترین موقع پر مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں آج آپ کو اور اس ایوان میں تشریف فرما تمام سیاسی پارٹیز کے اکابرین کو، آنریبل ممبرز کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات جو گزری، ہمارے دشمن نے اس کو تاریک رات سمجھ کر اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر۔ جناب اسپیکر، زندہ باد۔ جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا۔ احسن اقبال صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بائیس اپریل کو پہلگام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر FIR رجسٹر کی، اور اس پر اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی، اور اس میں BLA کے ساتھ TTP اور ان کے بیکرز حمایتی
ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے ایس ایس جی یونٹ نے کمال مہارت سے ان معصوم پاکستانیوں کو ان کی جانیں بچائیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب اسپیکر، ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق تو نہ ہوئی۔ انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس واقعے کا مذاق اڑایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا جناب اسپیکر۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے، ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کی ان کی گفتگو ہوئی۔ خود میں ترکی گیا تھا، اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں، اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی۔ ہمارے بری فوج کے سپہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے، ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے، انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے۔ پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن جناب اسپیکر، کل تک ہندوستان نے ہماری اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا دوست ملک جس نے اس پیشکش کی بھرپور تائید کی، اس کو ہندوستان نے ان کے سفیر کو بلا کر ڈیماش کیا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑے، کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں۔ جناب اسپیکر، آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پر بڑا ناز کرتا ہے، لیکن جناب اسپیکر، ناز نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، خوف خدا کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے، وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی۔ جو ہی وہاں سے اڑے، جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف
ظہیر بابر، ان کو اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے اکابوں نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا۔ یہ ہے ہماری افواج پاکستان کی تیاری اور وہ ہے ان کا عزم۔ جناب اسپیکر، کل رات کو، اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھیں، لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھیں کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں۔ کل رات کو جناب اسپیکر، ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ، اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے، اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر، 6 شہروں پر حملہ کیا، جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے، جس میں بھاولپور، جس میں شیخوپورہ، جس میں سیالکوٹ۔ ان علاقوں پر جناب اسپیکر، جی شکر گڑھ، ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا، اور پاکستان کے عقاب مکمل طور پر تیاری میں تھے، اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز، جن میں 3 رافیل ہیں، ان کو مار کرایا، اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے، بٹنڈا میں جا کے گرے۔ اور ایک جا کے بٹنڈا میں گرا، اور بٹنڈا بڑا ایک مشہور زمانہ کہہ لیں یا بدنام زمانہ شہر ہے، تو وہاں پہ جا کے گرا اور 2 ڈرون گرائے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معزز ایوان کو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، آپ کو اس سے بڑی عزت نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، ہم تب بھی اس کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ یہ کنونشنل وارفیئر تھی، اس میں نیوکلیر دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشن بھی اور نیوکلیر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جناب اسپیکر، ہمارے دشمن، ان کو کل رات نیند نہیں آئی، اور ہمارے جو دوست بھائی خواہ، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ایک ایسی فولادی فوج ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے وہ دیکھیں گے اور درخواست کریں گے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر پاکستان کو اور کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ معزز ایوان ہے، یہاں پر زوما کرام بیٹھے ہیں، لیڈرز بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو صاحب تشریف فرمائے، ادھر ہمارے پی ٹی آئی کے انتہائی قابل احترام دوست بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں، جے یو آئی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، اور تمام
درجہ بردرجہ تمام پارٹیز یہاں پر موجود ہیں، ہمارے MQM کے ساتھی بیٹھے ہیں اور تمام ہماری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک شہید کا جنازہ ہے اسلام آباد میں، صدر پاکستان نے بھی وہاں پر پہنچنا ہے اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب نے پہنچنا، اور میں نے بھی اس جنازے میں شرکت کرنی ہے تاکہ شہید کی روح کے ساتھ ان کے خاندان کو اور پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے عوام اپنے شہیدوں، جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی آبیاری کی ہے اور جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی خود حفاظت کی، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لاکھوں بچوں کو وہ یتیم ہونے سے بچا گئے، لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچا گئے۔ جناب اسپیکر، آج وقت تھا کہ ہم ان سپہ سالاروں کو، ان سپاہیوں کو، ان افسروں کو، ان کو سلام پیش کریں کہ یہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں پھر انشاءاللہ بات کروں، لیکن ایک بات مجھے کہنی ہے آپ کی توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں۔ یہ کل کا جو واقعہ جو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ انتہائی اعلیٰ پائے کی تیاری، پروفیشنلزم، جذبہ قربانی، حب الوطنی، اس جذبے سے سرشار بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج کے سپہ سالار، افسر سپاہی یکجاں دو قالب تھے۔ دن رات مشاورت کی انہوں نے اور پلاننگ کی۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد، اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا۔ میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول PTI کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا۔ میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں۔ جناب اسپیکر، یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا۔ ماضی میں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے، مگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان نے اپنے جو جوہر دکھائیں کل رات، میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیروز کی بدولت آج پاکستان کا دوبارہ جو مقام ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف نوید اشرف صاحب اور ان کی تمام لیڈرشپ کو آج یہ ہاؤس ایک قرارداد کے ذریعے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرے کہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ میں بیرسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب کی خدمت میں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ کا بہت شکریہ۔
اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں وزیر-اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، بھارت کو بھرپور جواب دینے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر-اعظم شہباز شریف نے کہا کہ روایتی جنگ میں پاکستان کو پیچھے چھوڑنے کے دعوے داروں کو واضح پیغام مل گیا، ہمارے پاس بھارتی اشتعال انگیزی اور جارحیت سے متعلق اطلاعات تھیں۔ وزیر-اعظم نے کہا کہ ہماری مسلح افواج ہر قسم کی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار تھیں۔ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیا گیا، بھارت کو بھرپور جواب دینے پر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے بھارتی طیاروں کا کمیونیکیشن نظام لاک کر دیا، بھارت کے مضموم مزاحم سے لمحہ بلمحہ مکمل آگاہ تھے۔ وزیر-اعظم شہباز شریف نے کہا 80 کے قریب بھارتی طیاروں نے پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا، بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملہ کیا۔ وزیر-اعظم نے کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وزیر-اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی جنگ میں پاکستان کو پیچھے چھوڑنے کے دعوے داروں کو واضح پیغام مل گیا ہے، ہمارے پاس بھارتی اشتعال انگیزی اور جارحیت سے متعلق اطلاعات تھیں، ہماری مسلح افواج ہر قسم کی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار تھیں۔ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیا گیا۔